اگر فجر کی جماعت قائم ہو اور سنتیں ادا نہ کی ہوں تو آیا پہلے سنتیں پڑھیں پھر جماعت میں شامل ہوں یا ڈائریکٹ جماعت میں شامل ہو جائے؟ میں سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے گا کہ اس کے اندر فقہ حنفی کا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ اگر فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے، اب آنے والا شخص آیا ہے، پہلے سائیڈ پر ہو کر تھوڑا سا سنت فجر ادا کر لے، اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے اگر اس کو یقین ہو کہ جماعت مجھے مل جائے گی. لیکن ان کے علاوہ فقہ حنفی کے علاوہ دیگر جتنے بھی فقہاء کرام ہیں ان سب کا متفقہ یہ مسئلہ ہے کہ وہ بالکل جماعت کے اندر شریک ہوگا، اور سنتیں اگر وہ نہیں پڑھ سکا کوئی بات نہیں، لیکن جماعت کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ کر سنتیں ادا کرے گا، یہ چیز خلاف سنت بھی ہو جائے گا اور اس پر دلیل بھی نہیں ہے. میں دونوں کے استدلالات تھوڑے بتا دیتا ہوں، پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ فقہ حنفی میں بھی جو متاخرین محققین تھے انہوں نے خود فقہ حنفی کے اس قول کو ضعیف قرار دے دیا تھا کہ یہ استدلال میں کمزور قول ہے. دیکھیے گا کہ ایک روایت آئی ہے مصنف عبد الرزاق میں آپ کو ملے گی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، سند اس کی بالکل صحیح ہے کہ آپ ایک دفعہ مسجد کے اندر تشریف لائے تھے اور فجر کی جماعت ہو رہی تھی، آپ نے سنتیں ادا نہیں کی تھی، تو آپ ایک پلر کے ایک سائیڈ پر مسجد کے کونے پہ آپ نے پہلے سنتیں ادا کی اور پھر آ کر کے آپ جماعت میں شریک ہو گئے. تو صرف یہ ایک پرٹیکولر روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو بعض فقہاء حناف کو ملی، انہوں نے اسی سے استدلال کیا کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ سنت فجر کی تاکید زیادہ ہے اس وجہ سے جو بھی آئے وہ پہلے سنتیں ادا کر کے پھر شامل جماعت ہو جائے. اس کے مقابلے میں دیگر فقہاء کرام نے جب غور کیا تو اس دلیل کو نہایت کمزور پایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چند اصول ذہن میں رکھیں. نمبر ایک، اگر موقوف روایت مرفوع روایت سے ٹکرا جائے، متعارض ہو جائے، تو مرفوع کو ترجیح دی جاتی ہے، متفقہ ضابطہ ہے. یعنی اگر کہیں پر کوئی عمل کسی صحابی نے کیا ہو لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ عمل الگ طور پر ثابت ہو رہا ہو تو ہم ترجیح مرفوع کو ہی دیں گے جو بات نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہو رہی ہو. دوسرا ضابطہ یہاں پر یہ اپلائی ہوتا ہے کہ بالفرض اگر دو روایتیں ایسے مل بھی گئیں ہمیں کہ جس میں کوئی ہمیں عمل میں تعارض نظر آ رہا ہے تو ہم دیکھیں گے قرآن پاک کی مطابقت کے اندر کون سی بات زیادہ ہے، ہم اس کو لے لیں گے. ان دونوں اصولوں کے تحت فقہ حنفی کا یہ جو استدلال ہے عبداللہ ابن مسعود کے عمل سے کمزور پڑ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم کے اندر غالباً، اس کے علاوہ بخاری میں بھی آپ کو یہ روایت ملے گی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل تلقین فرما دیا کرتے تھے صحابہ کرام کو کہ جب آپ مسجد کے اندر آئیں، اقامت ہو گئی، اب آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی اور مسلمانوں کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے اور یہ مرفوعاً اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، لہذا موقوف کے مقابلے میں مرفوع کو ہی ترجیح دی جائے گی. اچھا، اس کے علاوہ مسلم کی ایک روایت میں آپ غور کریں گے تو صراحتاً اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے اندر ہی ایک شخص کو دیکھ لیا تھا، وہ جماعت ہو رہی اور وہ الگ سے جو ہے وہ سنت سمجھ لے ادا کر کے آ رہا تھا، 2 رکعت پڑھ کے آ رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بھی پسند نہیں فرمایا، اسے منع کر دیا. یہ تو مرفوع روایات ہو گئی ہیں، لہٰذا موقوف اور مرفوع کا جب تعارض ہوتا ہے تو مرفوع کو ترجیح دی جاتی. دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض ہم اس تعارض کو مان بھی لیں تو قرآن کا ظاہر ہمیں تقاضا کر رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی قرآن پاک کا یہ جو حکم ہے یہ اپنے ظاہر میں ہی تقاضا کر رہا ہے کہ میں اگر کہیں گیا ہوں، جماعت ہو رہی ہے، رکوع کرنے والے رکوع کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ ملوں، جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کروں. لیکن اگر جماعت ہو رہی ہے اور میں ہٹ کر کے منفرد ہو کر کے اگر کوئی اپنی عبادت کروں گا تو قرآن پاک کے ظاہر حکم کی مطابقت میں نہیں جاؤں گا. لہذا قرآن پاک کی مطابقت کے اندر بھی اسی وقت آئیں گے کہ ہم جماعت میں شریک ہو جائیں. دوسری بات، روایتوں کو دیکھیں گے تو مرفوع کو ترجیح دینی چاہیے. یہ 2 وجوہات ہیں جس بنیاد پر فقہ حنفی کا یہ جو مسئلہ ہے استدلالی جہت کے اندر یہ کمزور پڑ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فقہ حنفی کے ہی بہت سے محققین ہیں، جیسے آپ فتح القدیر کو پڑھیں گے، کمال الدین ابن الحمام صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے محقق ہیں، وہ بھی اسی مسئلے کے اوپر کلام کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ یہ استدلال کمزور ہے، چاہے فقہ حنفی کا ہے. خود بھی حنفی محقق تھے لیکن محقق کی نظر میں دلیل اور استدلال ہوتا ہے، جو بات قرآن سنت کے زیادہ مطابق ہے اس کو ترجیح دیتا ہے. لہذا کمال الدین صاحب نے پھر ترجیح دی تھی کہ سنت اس وقت جماعت میں سائڈ پر ہو کے جو پڑھتے ہیں بالکل غلط کرتے ہیں، جماعت میں شریک ہو جانا چاہیے. پھر فتح القدیر کے بعد بہت سے متاخر فقہ حنفی کے علماء کرام آیا جنہوں نے اسی مسئلے کو ترجیح دی ہے. یہی مسئلہ زیادہ ٹھیک ہے. ایک استدلالی غلطی تھی، حالانکہ فقہ حنفی کا ایک بہت مسلمہ ایک اصول ہے فقہ کے اندر کہ اگر وہ کوئی بھی روایت ایسی ہوتی ہے جو قرآن کی مطابقت نہ مل رہی اس سے استدلال نہیں کرتے، انہی روایتوں سے استدلال کرتے ہیں جو قرآن کی مطابقت میں جاتی ہیں. لیکن بہرحال غلطی ہو جاتی ہے اور بہت سے علماء نے اس غلطی کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ یہاں استدلال کی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. مجھے امید ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. جزاک اللہ.